السلام علیکم۔ اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں بایو کیمسٹری کو۔ بایو کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 1 ہے فارمیسی ٹیکنیشین کے اسٹوڈنٹس کے لیے انٹروڈکشن ٹو بایو کیمسٹری۔ کہتا ہے بایو کیمسٹری ڈیل کرتی ہے کیمیکل اور میٹابولک پروسیس کے ساتھ جو کہ ٹیک پلیس ہوتا ہے ٹیشو سیلس پر۔ کہتا ہے یہ میٹابولک ریئیکشنز ٹیکس پلیس ان دا مٹیریل، ان مٹیریلز میں ٹیکس پلیس ہوتے ہیں میٹابولک ریئیکشن جیسے ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں، جو کہ بیسک ہوتا ہے کس چیز کی، زندگی کو بنانے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہے پروٹوپلازم، اور پروٹوپلازم میں یہ کیمیکل اور میٹابولک ریئیکشن ٹیک پلیس ہوتا ہے۔ ایز لانگ ایز دیز ریئیکشنز ٹیکس پلیس ان این آرگنائزڈ فارم میں، جہاں تک وہ ممکن ہے کہ یہ ریئیکشنز ایک آرگنائزڈ فارم میں ٹیک پلیس ہوتے ہیں، وی ریمین ہیلدی، ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے صحت مند رہنے کے لیے ان میٹابولک ریئیکشنز کا بہت ہی آرگنائز طریقے سے ہونا بہت ضروری ہے۔ دا مومنٹ دیئر آکرز ڈس آرگنائزیشن ان دیز ریئیکشن وی فال ill اور ایون ڈائی۔ اٹس مین کہ اگر یہ میٹابولک ریئیکشن صحیح طرح سے نہ ہو، یا تو ہم لوگ بیمار ہو جائیں گے یا ایون کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ It is amazing to know that all the elements that collectively give rise to living organisms are by themselves inanimate۔ کہتا ہے یہ ایک امیزنگ ہے نوٹ، یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ تمام ایلیمنٹس جو کہ اکٹھے give rise ہوتے ہیں living organism پہ as by themselves inanimate however when present in optimum amount and in optimum combination they make life possible۔ کہتا ہے کہ اگر یہ بہت بے ترتیبی کنڈیشن میں باڈی میں موجود ہوں تو یہ کوئی بھی لائف کریٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک مخصوص آپٹیمم اماؤنٹ میں اور آپٹیمم کمبینیشن میں جب یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ زندگی کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اینڈ اردو پوئٹ برج نارائن A known scientist has been illustrated this in the following verse۔ اس نے اپنی کتاب میں ان چیزوں کو اس طرح سے لکھا ہے۔ Compared to the biological science، بایولوجیکل سائنسز سے کمپیئر کرنے پر بایو کیمسٹری ایک کافی ینگ سبجیکٹ ہے۔ دس از بیکاز یہ اس وجہ سے کہ انویسٹیگیشن اس فیلڈ میں ہیڈ ٹو ویٹ فار ڈیولپمنٹ ٹو ٹیک پلیس ان ادر برانچز آف کیمسٹری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن اس سبجیکٹ میں ہوتی ہے، ان انویسٹیگیشن کو بہت اچھے اور پراپر وے میں ہم لوگ کیمسٹری کی جو دوسری برانچز ہیں ان کے نسبت بہت اچھے سے تمام قسم کی ہم لوگ جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کو پرفارم کر سکتے ہیں، اور اس سے اچھے اور خاطر رزلٹ بھی نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان آرگینک، آرگینک اینڈ فزیکل، یعنی کہ بایو کیمسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم لوگ آرگینک، ان آرگینک اور فزیکل طریقہ کار سے کیمیکل ریئیکشنز کو اچھے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوسری جو کیمسٹری کی بکس ہم پڑھتے ہیں، دوسری کیمسٹری کے جو ٹاپکس ہیں اس میں ہم ان چیزوں کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے اٹ از اونلی ان دا سیکنڈ ہاف آف دا 20th century، 20ویں صدی کے نصف میں، درمیان میں، بایو کیمسٹری دیٹ اسٹارٹیڈ ایز این آف شوٹ آف فزیولوجی ایمرجڈ ایز این انڈیپینڈنٹ ڈسپلن۔ کہتا ہے 20ویں صدی کے مڈ میں بایو کیمسٹری کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کا نام دیا گیا اور اس کو پڑھانا شروع کیا گیا۔ 21ویں صدی میں یہ بہت ہی ڈائنامک سائنس بن گئی جو کہ تمام سائنسز سے سب سے آگے نکل گئی۔ This great leap forward in biochemistry has been of enormous help in providing explanation for the mechanism of many physiological processes۔ کہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے بھی کیمیکل اور ڈفرینٹ قسم کے فزیولوجیکل پروسیس ہوتے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے میں بایو کیمسٹری نے بہت اچھا رول اپلائی کیا، اور لوگوں کو بہت ڈیٹیل میں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ہماری باڈی میں کیمیکل فزیولوجیکل ریئیکشنز ہوتے کس طرح سے ہیں، اور اس نے وہ تجسس بھی ختم کر دیا جو کہ بایو کیمسٹری کے ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ابھر کر باہر آنے کی وجہ سے جو ہمیں شو ہوا کہ کس طرح سے فزیولوجیکل اور کیمیکل ریئیکشنز ٹیکس پلیس ہوئی ہیں۔ ادر میڈیکل سائنسز جس میں فزیولوجی ہے، فارماکولوجی ہے، بیکٹیریولوجی ہے اینڈ پیتھولوجی ہے، اینیمل تھراپیوٹکس ہے، ہیو آلسو گریٹلی بینیفٹ فرام نیو ڈسکوریز ان بایو کیمسٹری۔ وہ کہتا ہے بایو کیمسٹری کی ڈسکوری کی وجہ سے جو باقی کی برانچیں تھیں جس میں فزیولوجی ہے، فارماکولوجی ہے، بیکٹیریولوجی ہے، ان سب نے بھی بہت اچھا بینیفٹ ایڈوانٹیجز حاصل کیا، کیونکہ بایو کیمسٹری کی وجہ سے ان تمام سبجیکٹ کو بھی بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا جانے لگا۔ All these medical sciences have contributed to the great strides made the medicines and a major part of the credit goes to biochemistry۔ وہ کہتا ہے جتنے بھی میڈیکل سائنسز ہیں ان سب نے بایو کیمسٹری کو میجر سبجیکٹ کے طور پہ ڈسکس کرنا شروع کیا، اور بایو کیمسٹری کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی۔
اور یہ تمام کریڈٹ بایو کیمسٹری کو ہی جاتا ہے جس نے ان میڈیکل سائنسز کے سبجیکٹس کو واسٹ کر دیا. Biochemistry has assumed an increasingly important role in various branches of medicine, and biochemistry have frequently been called upon to provide the special techniques and knowledge to the solutions of chemical clinical problems. کہتا ہے بہت سارے کلینکل پرابلمس میں جو سولوشن بنتے تھے نا ان کے بارے میں نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن بایو کیمسٹری نے ہمیں مخصوص قسم کی ٹیکنیکس اور نالج دیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کلینکل لیول پہ چیزوں کو بہت اچھے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. بایو کیمیکل انویسٹیگیشن کین لیڈ کوائٹ ڈائریکٹلی ٹو دا سجیشن آف ریمیڈیز. اس نے ہمیں علاج معالجے کے بارے میں بتایا، مثال کے طور پر ڈسکوری اور اسپیسیفک بایو کیمیکل ڈیفیشنسیز ان رکٹس کے اندر مخصوص قسم کی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں بایو کیمیکل کی. اس کے علاوہ پلیگرا میں ہو جاتی ہے، بیری میں ہو جاتی ہے، اسکروی میں ہو جاتی ہے، پرنیشیس انیمیا میں ہو جاتی ہے. ریڈ ریپڈلی ٹو دا سکسیسفل تھراپی بائی ریشنل میتھڈ. کہتا ہے بایو کیمسٹری کی وجہ سے ان تمام بیماریوں جس میں بایو کیمیکل ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں چیزوں کی، اس کو ہم نے سمجھا اور ان کا بہت اچھے سے علاج معالجہ اسٹارٹ کیا. بایو کیمسٹ ہیز پرووائڈ وٹامنس اینڈ ہارمونس کو ان پیور کنڈیشن. بایو کیمسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہارمونس اور وٹامنس کو بہت ہی پیور کنڈیشن میں ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں پریپریشن، اس کو ویکسینیشن کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ کی تیاری میں اور سیرا کی تیاری میں یوز کرتے ہیں. کہتے ہیں جو فیلڈ ہے انزائم انہیبیٹرز کی، دا فیلڈ آف انزائم انہیبیٹرز ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ، جین میپنگ، ڈی این اے پروفائلنگ اینڈ کلوننگ ہیو اوپنڈ اے نیو ایرا ان میڈیسن. بایو کیمسٹری کی وجہ سے ہی ہم لوگ انزائم انہیبیٹرز کے حوالے سے جان پائے، ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ یعنی کہ ایک نیا انسان، ہم شکل انسان کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، جین کی میپنگ، کوئی اگر جین میں تبدیلی آ گئی کہ کوئی ایک جین خراب ہو گئی ہے تو اس کی جگہ پہ ایک نئی جین ہم ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو جین میپنگ کہتے ہیں. ڈی این اے پروفائلنگ، ڈی این اے کو میں چینجنگز کرنا، 2-3 اسپیشیز کے ڈی این اے کو آپس میں ملا لینا، کلوننگ کرنا، ایک جیسے شکل جہاندار پیدا کرنا. ان سب چیزوں میں ایک نیا ایرا میڈیسنس کے والے سے اوپن ہو گیا. بٹ آخر میں نوٹ دا لیسٹ، لیکن یہ انتہا نہیں ہے. He has provided a large number of chemical tests. اس نے بہت زیادہ کیمیکل ٹیسٹ ہمیں پرووائڈ کیے بایو کیمسٹری نے ایز اے ایڈ ان دا ڈائگنوسس آف ڈیزیز. بیماریوں کی روک تھام میں اور بیماریوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ بایو کیمسٹری میں بہت سارے ایسے ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے ہمارے لیے راہ ہموار کی، جن ٹیسٹوں کو پرفارم کر کے ہم لوگ بہت سارے بیماریوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا تھا چیپٹر نمبر 1 بایو کیمسٹری کا، جس میں جسٹ انٹروڈکشن بتایا گیا ہے بایو کیمسٹری کا کہ بایو کیمسٹری نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں. پہلے یہ سبجیکٹ کلیکٹیولی پڑھایا جاتا تھا، لیکن پھر اس کو ایک علیحدہ سے سبجیکٹ بنا دیا گیا اور جس کی وجہ سے اس پہ بہت ڈیٹیلڈ اسٹڈی کی گئی. اس اسٹڈی کی وجہ سے بہت سارے دوسرے سبجیکٹس کو بھی ایڈوانٹیجز ملا، کیونکہ ڈیٹیل میں جب ایک چیز ڈسکس ہونے لگ جاتی ہے نا ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جا کے، تو پھر زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اور پھر زیادہ معلومات ہمیں ملتی ہیں. تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہو گیا، جس کا بھی ہم نے جسٹ ہلکا سے انٹروڈکشن کیا تھا، ایک وربل ریڈنگ کی تھی. باقی انشاءاللہ دوسرا چیپٹر اس کا ہم نیکسٹ لیکچر میں نا اسٹڈی کریں گے. اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو.